رمضان کے اندر دو بڑے اسباب ہیں، دو بڑے اہم کام ہیں جو مسلمانوں کو کرنے ہوتے ہیں۔ رمضان میں یہ جو دو بڑے کام ہیں ان میں سے ایک کام اکثریت کرتی ہے مسلمانوں کی، بڑا طبقہ کرتا ہے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا باضابطہ روزہ رکھتا ہے، اور کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ فرض روزے، یہ فرض روزے مسلمانوں کا بڑا طبقہ پابندی کے ساتھ اور پورے اصول و ضابطے کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور دوسرا سبب اس ماہ مقدس کا ہے تو وہ یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ پہلے پر بڑا طبقہ عمل کرتا ہے اور دوسرے کے معاملے میں ہم چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنا ہو یا سننا ہو، قرآن مجید پڑھنا ہو یا سننا ہو، دونوں ایک ہی طرح کا کام کریں گے ہمارے لیے۔ لیکن اگر آپ غور کریں ہماری معاشرے کے اندر، اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، تو لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن سنتے ہیں، نہ قرآن سمجھنے کی طاقت ہے، قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس مہینے کے اندر جو سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم یہ کریں کہ جہاں ہم روزہ رکھیں، جہاں ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔ آپ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر رمضان جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اپنا قرآن سناتے، دور کرتے اپنے قرآن کا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جب آپ کو رمضان ملا تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دور فرمائے، ہر سال 1 دور فرماتے تھے رمضان میں قرآن کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرمانے سے پہلے والے سال میں آقا نے 2 دور فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے آقا نے 2 دور فرمائے کیونکہ آقا کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آنے والا رمضان مجھے نہیں مل سکتا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آقا کو تو علم تھا اس بات کا کہ آنے والا سال مجھے رمضان نہیں ملے گا، آقا نے 2 دور فرما لیے۔ ہم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہماری موت اور زندگی کا ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہے۔ آج زندہ ہے، کل کیا ہوگا نہیں معلوم، بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں کیا ہوگا نہیں معلوم، لہٰذا جو بھی وقت ملے اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ کون سا قرآن ہے، یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسی کتاب ہے، آپ غور فرمائیں۔ مسلمانوں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں رہنے کے لیے ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی، اس ملک میں رہنے والا ہر شہری اپنے ملک کے دستور کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پورے انسانوں کے لیے دستور ہے، پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کی شروعات ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، قرآن کیا ہے؟ کیا ہے قرآن؟ کیوں آخر ہم نے اس کو آسان بنا لیا؟ کب یاد آتا مسلمانوں کو قرآن؟ نہ ان کی خوشیوں میں، نہ ان کے غم میں، نہ ان کے دکھ میں، نہ رنج و الم میں۔ قرآن کو ہم نے وہ کتاب بنا لیا جو ہمارے غم کا ساتھی ہے، نہ خوشی کا ساتھی۔ یاد بھی کریں، میں تو اکثر کہتے رہتا ہوں، میں کہتے کہتے تھک گیا، مسلیاں بھی سنتے سنتے بحران ہو گئے، ایک ہی بات رٹتے رہتا کہ آپ اپنے جنازوں پر غور کرو، جو جنازے تم اپنی آنکھوں سے اپنی ماں باپ کے، اپنی آل اولاد کے دیتے ہو، تو میری بات پر غور کرو، جس جنازے کے پاس آپ جا کر کھڑے ہوتے، اس جنازے کے لیے شرم کی بات مرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کے جنازے پر اس کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، باقی سب قرآن پڑھتے۔ کبھی دیکھے کسی کو؟ میں نہیں دیکھا آج۔ خود کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، مدرسے کے بچوں کو لا کر قرآن پڑھانے کے لیے لایا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو بھیجیے۔ خاندانوں میں ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم بھی اگر ہو تو 30 سے 40 افراد ایک گھر میں رہنے والے، کھانے والے گئے، 40 کے 40 کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، 40 کے 40 کو قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ موت پہ قرآن یاد آ جاتا ہے، روح اٹکی ہوئی ہے تو سورہ یاسین کی تلاوت کے لیے قرآن یاد آ جاتی کہ قرآن پڑھو۔ واہ!
خود غرض قوم ہم اتنے ہو گئے کہ اللہ کے اس بھیجے ہوئے کلام، جس کلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری روز محشر میں شفاعت کرے گی، تمہارے اور عذاب کے بیچ میں کھڑی ہو جائے گی اس طرح دیوار کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عمل ایسے ہیں جو تمہاری قبر کے اندر، تمہارے موت کے بعد تمہاری قبر کے اندر روز محشر میں بھی تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ کیا کیا ہے وہ؟ فرمایا کہ روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ جب مرے گا، قبر کے اندر چلا جائے گا، جب اس کا عذاب، اس کے گناہوں کا عذاب اس کو قریب آ جائے گا، روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ، میں وہ روزہ ہوں جو اس نے صرف اور صرف تیری محبت میں رکھا تھا، تیری رضا کے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا، اپنی بیوی سے دور رہا، گناہوں سے بچتا رہا، میں وہی روزہ ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، آپ اسے عذاب مت دیجیے۔ اور پھر جب عذاب دوسری طرف سے اس کے پاس آئے گا تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہم اپنی زندگی میں کریں گے، تراویح میں سنیں گے، نمازوں میں سنیں گے، پڑھتے رہیں گے قرآن کو، یہ قرآن کھڑا ہو جائے گا اور یہ کہے گا کہ اے مولا، میں اس کا قرآن جو اس نے پڑھا تھا مجھے دنیا کے اندر، آج میں اس کی شفاعت کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ آپ اسے معاف فرما دیجیے، اس نے مجھے پڑھا ہے، صاف نیت سے پڑھا، اخلاص کے ساتھ تیری تلاوت کی، سنا تراویحوں کے اندر، فرض نمازوں میں سنا، خالی وقت میں قرآن کھول کر پڑھتا تھا۔ وہ شخص جو قبر کے اندر ہوگا وہ دیکھے گا کہ یہ حسین چہروں میں قرآن مجید اور روزہ ایک حسین و جمیل چہرے کی شکل میں اس کے سامنے ہوگا، تو وہ شخص کہے گا یہ ایک ایسی جگہ جہاں پر 40 قدم کے بعد میرے اپنے بھی مجھے چھوڑ کر آج چلے گئے تنہائی میں، میری اولادیں مجھے چھوڑ کر چلے گئی، میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، آخر تم کون لوگ ہو، کون ہو تم جو میرے پاس آ گئے؟ تو وہ کہیں گے ہم تیرے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، تجھے بچانے کے لیے آئے ہیں اس عذاب سے۔ اور یہی روزہ اور نماز، یہی قرآن کی تلاوتیں روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی ہماری شفاعت کریں گی کہ مولا ہم گواہ ہیں اس کے اعمال کے، ہم وہ روزہ ہے جو اس نے رکھا، ہم وہ قرآن ہے جس نے پڑھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں نہ جائے، جہنم اور اس بندے کے درمیان کی جو دیوار ہے یہی روزہ اور یہی قرآن ہے۔ آج اسی قرآن کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، آج یہی قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، آج یہی قرآن سننے کا دل نہیں کرتا، آج یہی قرآن سے اتنے دور کہ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو کافر آ کر اپنے کان لگا کر قرآن سنتے روتے تھے اپنی آنکھوں سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کے دل میں وہ سختی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، لیکن جب اپنی بہن سے اللہ کا قرآن سنا، آنکھ سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے چلو مجھے تمہارے سردار کے پاس لے کر چلو، یہ کلام جس کو سن کے عمر کا دل نرم پڑ جائے، یہ واقعی ایک رب ہے، یہ رب کا ہی کلام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ جا کر کیا کرے؟ تلوار لے کے آئے تھے قتل کرنے کو عمر، دل دے دیا جو دیکھ لی صورت رسول کی، قدموں پہ گر گئے، بولے یا رسول اللہ وہ کلمہ پڑھا دے جس کی طاقت یہ ہے، جس کا کلام وہ ہے، جس کے سننے کے بعد عمر کا دل تڑپ اٹھتا ہے کہ دیکھو زندگی کا کسی کی بھروسہ نہیں ہے، جب بھی تمہیں رمضان ملے، عام ایام ہو، قرآن جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ ابھی اتنے سارے موجود ہیں، آپ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو ہم کتنا قرآن پڑھے ہوں گے؟ اب تک نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کاروبار کی شروعات میں قرآن لا کے اوپر رکھ دینا سمجھتے یہ برکت ہے، میت پہ پڑھ دینا سمجھتے اس کے لیے ایصال ثواب ہے، جہیز میں شروعات میں قرآن اور جانی مال لکھ دینا سمجھتے اس کے لیے خیر ہے، نہیں ہے یہ خیر، یہ تمہارے لیے ہلاکت، یہ تمہارے لیے قرآن کی طرف سے بد دعا ہے۔ تو قرآن بھی کہتی ہے آپ کو کب پڑھتا؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ قرآن بھی انتظار میں ہوں گے نا، کوئی تو پڑھ لے،
کوئی ایک شخص تو چھیلے. لیکن آج آپ اپنے گھروں میں یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر کے قرآن کا جائزہ لو. دھول اگر قرآن پہ نہ ہو تو بتا. تم اپنے چہرے پہ دھول آنے نہیں دیتے, تم اپنے چہرے پہ ذرا برابر گندگی آنے نہیں دیتے. دھو رہے کیا میں اسمارٹ دیکھنا, لوگوں کو میرے چہرے پہ گندگی نہیں دیکھنا, اور تمہارے گھر میں رہنے والا قرآن دھول میں آج لطف ہے. نعوذ باللہ. کیا اس کی بد دعا نہیں ہوگی آپ کے پیچھے؟ آج زندگیاں تباہ ہیں, کاروباروں میں برکت نہیں ہے, زندگیوں میں برکت نہیں ہے, خوشیاں نہیں ہیں. ماں باپ اولاد کے لیے صحیح نہیں ہے, اولاد ماں باپ کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہیں. قرآن پڑھنا پسند نہیں, قرآن دیکھنا پسند نہیں. تو اب قرآن کو چھوڑیے مت, آپ سیکھیے, آپ کی اولاد کو سکھائیے. اگر آپ کی اولاد بھی قرآن نہیں سیکھیں گی, قرآن کیسا سیکھنا معلوم؟ عربی دے دے کے کوئی وہ بیوقوف منصابوں کے بیچ دے رہا ہے, وہ اس کو خود کو تجوید نہیں آتی, آ کے انہیں کیا کہ پڑھا دے رہا, چلے جا رہا ٹیوشن. نہیں, اصل مجبوری یہ ہے کہ ہم کو قرآن نہیں آتا, اس لیے ہم بھی مجبور ہیں اپنے بچے کو بلا کے پوچھ ہی نہیں سکتے کیا پڑھ رہے ہیں میاں. پڑھو, آپ پڑھاؤ اپنی اولادوں, تاکہ تمہاری خبر پہ کبھی انہیں سال میں ایک بار بھی آیا تو قرآن تو بھی پڑھ لینا. کبھی خود سے بھی نماز پڑھ لیا تو قرآن کو جیسا پڑھنا ہے ویسا تو پڑھ لینا. اگر آپ اپنی اولادوں کو قرآن بھی نہیں پڑھا سکے, حافظ تو چھوڑ دو, بنا رہے ہی نہیں ہم لوگ. ہماری بے بسی, مجبوری, لاچاری ہے. یہ قوم کی سب سے بڑی نوست ہماری یہ ہے کہ ہم بچوں کو حافظ بنانا چھوڑ دیں. ہر گھر میں لوگ نیت تو کرتے تھے, ایک کو تو بھی حافظ بناتا ہوں, بلکہ 5-6 کو تو بناتے تھے. اب قوم کا یہ حال ہے, ایک بھی حافظ نہیں بن رہا. خاندانوں میں حافظ کا وجود نہیں. میرے کو بتاؤ, آپ کی مسجدوں میں کوئی تو بھی حیدرآبادی منصب ملا؟ آپ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ نا. کیوں نہیں بناتے؟ امام آپ کے بچے کو مسجد کا انکم نہیں رہتی. اب آپ حضرات کے دل میں کتنوں کو بے چینی ہوں گے, ٹائم ہو رہا ہے بھائی بس کرو, بول سک رہے میرے کو, چلو اب بس ہے. یہ پاور رہتا مول صاحب بنائے تو بچوں کو بٹھا کے رکھ دیتے ایسی. آپ بس کر بولے تو بھی کرنا بھی نا, وہ بھی نہیں ہوتا. وہ اس لیے لے دے کے گھٹتے کب بولا؟ جمعہ, وہ بھی ابھی بھری مسجد آپ کی. جب سے تو 2 صف بھی نہیں تھے, پوری جگہ خالی تھی مسجد کی. اب تو آئے آپ سلام کے ساتھ باہر, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام علیکم, پورے گھر. تو لہٰذا قرآن پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر کے کریں گے انشاءاللہ, بنائیے, تاکہ آپ کی قبر سنور جائے, آخرت سدھر جائے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.